کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں قرض نے پریشان کر رکھا ہے، قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اور ایسے مشکل وقت میں کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ صرف 30 سیکنڈ کا وظیفہ اور قرآنی وظیفہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا وظیفہ کہ اس کو اگر کوئی انسان کر لے تو 100% اگر یقین کے ساتھ کرے گا تو اللہ اس کے تمام قرض کو، اگر زمین سے لے کر آسمان تک قرض ہوگا تو اللہ رب العزت اس کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ نکالے گا۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نہایت پیچیدہ مسئلہ قرض کے بارے میں۔ قرض ایک ایسی چیز ہے، قرض ایک ایسا معاملہ ہے کہ شہید جس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن قرض ایک ایسا سنگین معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت شہید کی مغفرت نہیں کرے گا اگر اس کے اوپر کسی کا قرض ہو، اگر اس کے اوپر کسی کا پیسہ باقی ہو۔ کل ایک صاحب کا کال آیا اور کافی پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ایسی دعا یا ایسا وظیفہ اگر بتا دیا جائے جس سے میری پریشانی اور قرض کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاوے اور قرض کی ادائیگی سے جلد از جلد میں اپنا دامن صاف کر سکوں۔ آئیے جانتے ہیں کہ قرآنی وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتایا تھا، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وظیفہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں ایسے ہی اسلامک ویڈیو اور دینی مسائل کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک صحابی ہیں اور وہ مسجد کے کسی کونے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے پر غم کے آثار ہیں اور پریشان حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پاس گئے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ کیا بات ہے، کس چیز نے تمہیں پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے، تمہارے چہرے سے غم کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیا مصیبت نے تمہیں آ پکڑا ہے؟ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو سو نہیں پاتا، رات کو جب سونے کے لیے جاتا ہوں تو میرے بستر کانٹے بن جاتے ہیں، غم اور مصیبتوں نے چاروں طرف سے آ پکڑا ہے، قرض اتنا ہے کہ چین اور سکون کا نام نہیں، پریشان حال ہوں، اسی وجہ سے مسجد میں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ کیا میں تم کو کوئی ایسی دعا نہ بتاؤں کہ اگر اس دعا کو تم کرو گے، اگر اس وظیفے کو کرو گے تو اللہ تمہارے زمین اور آسمان کے برابر بھی اگر قرض ہوگا تو اللہ رب العزت اس قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبب اور کوئی ذریعہ نکال دے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو، جو یہ دعا آپ کی اسکرین میں نظر آ رہا ہے، اس دعا کو آپ کو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ایک دعا اور ہے، ایک وظیفہ اور ہے کہ اگر کسی شخص اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اگر اس دعا کو پڑھے گا، اس دعا کو عمل میں لاوے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال دے گا۔ ہر نماز کے وقت اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہر نماز کے وقت پڑھ سکتے ہیں، یا دن میں کم از کم 1 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور 40 دن تک کم از کم اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے کے برکت سے اللہ رب العزت آپ کے تمام قرض کی ادائیگی کا، تمام پریشانیوں کا اللہ رب العزت حل نکالے گا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغننی بفضلک عمن سواک۔ 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دعا اور تعویذ ان ساری چیزوں سے ہو نہ ہو، لیکن قرآنی وظیفہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اور جو وظیفہ بتائی ہے، اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ اس کو کرتا ہے تو ضرور اس کو اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ آج ہم جھوٹے تعویذ بنانے والے اور جھوٹے عاملوں کے ہر بات مان لیتے ہیں اور شرک کے اعمال تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایسے قرآنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کرنا شروع کریں۔ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام جو قرض دار ہیں ان تک آپ اس ویڈیو کو پہنچاویں اور ان کو اس بات کی تلقین کریں کہ دعا، تعویذ اور جھوٹی چیزوں کو جو آج کل عام ہے ہمارے معاشرے میں، جھوٹے لوگ موجود ہیں جو فراڈ کر رہے ہیں، ان سے بچیں اور قرآنی وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اور وظیفہ بتائی ہے اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔